بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید۔ دنیا بھر میں موجود افراد اگر غامدی صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو بآسانی آسک غامدی ایپ میں اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں، ان کو زوم کا لنک آ جائے گا اور انشاءاللہ باری آنے پہ ان سے بات چیت ہو جائے گی۔ پہلا سوال آج ہم لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید احمد صاحب۔ سعید صاحب سوال کیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی غامدی صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ غامدی صاحب، یہ جو علامہ اقبال نے جو اسپریچول جو خودی ہے اس کے جو سٹیپ بائی سٹیپ 7 جو ارتقائی منازل طے کرنے کے جو رستے بتائے، ان کی آپ تشریح اگر کر دیں۔ سوال آخر میں واضح نہیں ہوا۔ اسپرچول ڈیموکریسی کے حصول کے جو مراحل اقبال نے بتائے ہیں اس پر آپ کی رائے؟ اس پر اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے شاید 1-2 نشستیں پہلے ہم نے کسی سوال کے جواب میں عرض کیا تھا۔ 2 لفظ ہیں اس میں۔ ڈیموکریسی کا مطلب تو وہی ہے کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر کسی قوم کا نظم اجتماعی قائم کیا جائے، وہ ان کے اعتماد پر قائم رہے اور ان کے اعتماد سے محروم ہو جانے کے بعد ختم ہو جائے۔ اس میں اقبال نے اسپرچول کے لفظ کا اضافہ کیا۔ اس سے ان کا مقصود وہی ہے جس کو ہم اخلاقی تطہیر سے واضح کرتے ہیں، یعنی انسان کا ایک مادی وجود ہے، اس مادی وجود نے بہت سے تقاضے پیدا کیے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ فلسفے کی پوری تاریخ میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے مادیت یا میٹیریلزم ہی کو اصل قرار دیا ہے، لیکن ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذات باری نے انسان میں ایک شخصیت ودیت کی ہے، وہی انسان کی اصل شخصیت ہے، وہ محض وعدے میں زندگی کا ظہور نہیں ہے۔ اس شخصیت کے تقاضے اگر سامنے رکھے جائیں اور مادی احوال پر ان کو غلبہ دیے رکھا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ ذات باری کے ساتھ پاکیزگی کا تعلق ہے۔ اور دینی لحاظ سے اگر تعبیر کی جائے تو یہ اسپرچول ڈیموکریسی ہوگی، اور اگر اقبال کے زاویے سے دیکھا جائے تو وہ صوفیانہ تعبیرات کو بھی ایک حد تک اس کا حصہ بناتے ہیں، انہیں شامل کر لیجئے۔ بات وہی ہے جو انہوں نے اپنے ایک شعر میں بھی بیان کر دی ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ وہاں دین سے مراد اصل میں یہی اسپرچولیٹی، روحانیت یا اخلاقی تطہیر ہے۔ جی، بات واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی زین صاحب۔ سوال کیجیے گا، مائک انمیوٹ کریں۔ جی السلام۔ جی غامدی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ امرہم شورا بینہم، یہ آیت اہل ایمان کے بارے میں ہے، یعنی کہ ان کا نظم اجتماعی انہی کے مشورے سے ہوگا، لیکن جمہوریت میں تو رائے ہر کسی سے لی جاتی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا نہ ہو، تو کیا اس آیت سے جمہوریت کا جواز پیدا کرنا صحیح ہوگا؟ اس سے کوئی جواز پیدا بھی نہیں کرتا۔ اس میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو ان کے اندر نظم اجتماعی کے بارے میں ہدایت دی تو وہ یہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ یہی ہے، یہ معلوم ہو گیا۔ مذہب میں جب کوئی ہدایت دی جاتی ہے تو ہمیشہ اس کے ماننے والوں کو دی جاتی ہے، اس میں کفار اور مشرکین کو وہ ہدایت نہیں دی جاتی۔ یعنی اللہ نے جب لوگوں کو توفیق دی کہ وہ ایمان قبول کریں، اب ایمان قبول کرنے کے بعد اگر ان کو یہ مزید موقع ملا کہ وہ کسی جگہ اپنا ایک نظم قائم کر کے اس کو حکومت کی صورت میں دے دیں تو اپنے اولو الامر کا تقرر، ارباب حل و عقد کا تقرر کیسے کریں گے؟ یعنی کیا کوئی خاندان ہوگا، کیا کوئی خاص طبقہ ہوگا، کیا کوئی بادشاہت ہوگی، کیا چیز ہوگی؟ تو اس میں یہ بتایا کہ امرہم شورا بینہم۔ اس سے اصول معلوم ہوا۔ جب اصول معلوم ہو گیا تو اب اگر ہم کوئی ایسی ریاست قائم کیے ہوئے ہیں یا اس میں رہتے ہیں جہاں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں،
تو ہم ان غیر مسلموں کو بھی اسی کی دعوت دیں گے، یعنی یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے یہ اصول بتایا ہے، دونوں کا اتفاق ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اسی کے مطابق حکومتیں قائم ہونی چاہیے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، راجہ حسیب صاحب سوال کیجیے گا۔ اچھا، میرا کویسچن یہ ہے، اتمام حجت سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں جو غزوہ خیبر ہے اس کی پلیسمنٹ کہاں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا تھا۔ اتمام حجت کے قانون میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ دو گروہ ہیں، ایک مشرکین عرب ہے اور ایک اہل کتاب ہے۔ مشرکین عرب کے بارے میں بھی ایک پورا لائے عمل واضح کیا گیا ہے، وہ اگر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا مقابلہ ہوگا، یہ سورہ محمد میں بتایا ہے، اور یہ مقابلہ اس وقت تک جاری رکھا جائے گا حتیٰ تضع الحرب و اوزارہا، جنگ کی حالت ختم ہو جائے، یعنی مقابل کی قوت ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تو آ کے حملہ آور ہونا ہے، وہ حرم پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اگر مسلمان حرم کا سفر کریں اور وہ جانے دیں تو انہیں نہ چھیڑا جائے، لیکن اگر وہ راستہ روکنے کی کوشش کریں تو پھر جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ جنگ پھر صرف راستہ کھولنے تک نہیں رہے گی، بلکہ لا تکون فتنہ و یکون الدین کلہ للہ، وہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پرسیکیوشن یا فتنے کا اس سرزمین سے خاتمہ نہیں ہو جاتا، اور اس سرزمین میں، یہ حرم کی سرزمین ہے، خدا کی توحید کا غلبہ نہیں قائم ہو جاتا۔ تو اس میں یہ مقصد واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ مشرکین کے بارے میں جگہ جگہ بتایا گیا۔ اہل کتاب سے متعلق یہ لائے عمل رہا ہے کہ ان کو دعوت دی جائے، ان کے ساتھ معاہدات کر کے معاملات آگے بڑھائے جائیں، وہ اگر اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اپنی طرف سے کوئی تعدی نہ کی جائے، اور بتدریج یہ کوشش کی جائے کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں جو قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ آؤ اس بات پر ہم جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ لیکن اگر وہ بھی معاندت کا رویہ اختیار کریں تو پھر آخری مرحلے میں ان کو بتا دیا جائے کہ انہیں اس سرزمین میں محکوم ہو کر رہنا ہے، وہ اگر اس کے لیے تیار نہ ہوں تو ان کے خلاف بھی قتال کیا جائے۔ تو یہ پورا لائے عمل قرآن میں بیان ہو گیا ہے، اسی کے تحت یہ سارے اقدامات کیے گئے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ، شمس سلیمان صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جدید سائنسی نظریات کے مطابق انسان ارتقائی لحاظ سے جانوروں کی ہی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں انسان اور حیوان میں اصل فرق کس چیز کا ہے؟ انسان اور حیوان میں اصل فرق اس نفس کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں پھونک دیا۔ چنانچہ قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا قالب یہاں تیار ہوا ہے، اور یہ قالب ارتقائی مراحل ہی سے گزر کر تیار ہوا ہے۔ اس کو خود قرآن نے بیان فرمایا ہے، یہ اس وقت بھی ارتقائی مراحل ہی سے گزرتا ہے۔ ایک خاص مرحلے پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں وہ شخصیت الہام کرتے ہیں جو الگ سے موجود ہے، اور وہ شخصیت ہے انسان کی شخصیت، وہ اس حیوان کو انسان بنا دیتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دوہری شخصیت ہے، یعنی ایک اس کا قالب ہے اور اس کی حقیقت ہے، دونوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو ارتقاء کا تو انکار قرآن بھی نہیں کرتا، بلکہ خود اس کو بیان کرتا ہے ارتقاء کی نوعیت کیا ہوئی، یعنی کیا وہ ایک سنگل انسیسٹر سے ہوا ہے یا ہر صنف کا الگ الگ کوئی ابو الآباء ہے۔ یہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ابھی تک سائنس کے اور مذہب کے درمیان نہیں ہے۔ سائنس نے جو شواہد جمع کیے ہیں ان سے جو قیاس کیا گیا ہے، اس قیاس کے اور مذہبی تعلیمات کے درمیان ہے۔ جی واضح ہو گیا۔ ہم سب تھوڑا سا اگر وضاحت کر دیں کہ جو قیاس انہوں نے کیا ہے وہ کیا ہے اور مذہب کیا کہتا ہے، مختصر۔
یعنی جو شواہد ہیں وہ تو اصناف میں ارتقاء کے ہیں، جتنے شواہد بھی اب تک ملے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ مشابہتیں ہیں جو مختلف اصناف میں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر خود اصناف کے وجود میں آنے میں ایک ترتیب اور تدریج ہے، یہ شواہد ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ غالباً انسان کے بننے تک یہ سب مراحل اسی طریقے سے ارتقاء کے اصول پر گزرے ہیں، گویا ایوالو ہونے کا عمل ہوا ہے، اور اس میں ابتدا ایک سنگل انسیسٹر سے یا غلابا سے یا ایک واحد الخلیہ حیوان سے ہوئی، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو شواہد ہیں وہ میں نے عرض کر دیے۔ شواہد سے یہ قیاس کرنا کہ ایسے ہوا ہے، یہ کوئی شواہد کی چیز نہیں ہے، یہ سائنسی قیاس ہے، اسی کو نظریہ کہتے ہیں۔ ورنہ قیاس سے آگے بات بڑھ جائے گی تو نظریہ نہیں رہے گا، پھر واقعہ بن جائے گا۔ ٹھیک، واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ حنزلہ صاحب سوال کیجئے، مائک انمیوٹ کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تکلیف کیوں کی اگر ہمیں عبادت بھی کرنی تھی؟ پوچھیں گے بھائی، ملاقات ہوئی۔ اس وقت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تخلیق ہو گئی ہے، یعنی کیوں کا سوال تو اس وقت کوئی اہمیت رکھتا ہے جب ابھی کوئی کام نہ ہوا ہو گیا۔ اب ہو گیا ہے تو اپنی تخلیق کی غایت کو سمجھنا، پہچاننا اور اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اس بحث کو مؤخر کر لیں اور اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں حاضری کے قابل بنائیں۔ اگر اس کی توفیق حاصل ہو گئی تو وہاں اجازت مل جائے گی سوال کرنے کی۔ ہم بھی دے رہے ہیں، لیکن ہم تو اس دنیا کے اندر کھڑے ہو کر ہی جواب دیں گے، باقی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیجیے گا جب پہنچے وہاں۔ جی واضح ہے۔ معین مختار صاحب سوال کیجیے گا۔ معین مختار۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ خاص کر کے غیر مسلم ملکوں میں جیسے جاپان وغیرہ میں اکثر جب ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، خاص کر کے جب کھانے پینے کی چیزیں کچھ ہیں، تو اس میں اکثر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ایملسیفائر ہے یا فلیورنگ ہے، اس طرح کی چیزوں میں خاص کر یہ کلیئر نہیں ہوتا ہے کہ یہ حلال چیز سے آئی ہے یا شاید ایک یہ رہتا ہے کہ ڈاؤٹ فل ہو۔ تو ایسی چیزوں میں جس کے بارے میں یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ پوری طرح سے حرام ہے، کیا ایسی چیزوں کو اسی طرح سے مطلب سیدھے سے کنزیوم کیا جا سکتا ہے یا اس کے بارے میں پوری تحقیق کرنی ضروری ہے؟ اس کا جواب اللہ کے پیغمبر نے دے دیا ہے، بس آپ کو جو علم مل جائے اس کی بنیاد پر حلال حرام کا فیصلہ کریں۔ اس میں زیادہ اپنے آپ کو شکوک، شبہات اور ترددات میں نہیں ڈالنا چاہیے، وہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ جو ایک واضح بات معلوم ہو گئی اس پر عمل کریں۔ البتہ کسی جگہ کوئی واقعی شبہ پیدا ہو جائے تو اس کا جواب بھی رسول اللہ نے دیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ حرام واضح ہے، حلال واضح ہے، لیکن بینہما مشتبہات، بعض شبہ کے مقامات آ جاتے ہیں۔ دنیا بنی ایسے ہے، اس میں چیزیں سیاہ سفید میں نہیں ہوتی، تو شبہ کے مقامات میں آپ بچنے کی کوشش کریں۔ یعنی اب حرام حلال کی بحث ختم ہو گئی، بچنے کی کوشش کریں، اچھی بات ہے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے مسعود صاحب۔ مسعود احسن سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اینٹی نیٹرلزم ایک فلسفہ ہے جس کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں بچوں کو پیدا کرنا ایک اخلاقی طور پر غلط کام ہے، کیونکہ یہ دنیا دکھ، تکلیف اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان کے نزدیک کسی نئی جان کو اس تکلیف دہ زندگی میں لانا گویا اس پر ظلم ہے۔ اگر ہم اس نظریے کو مذہبی تناظر میں بھی دیکھیں تو اسلام بھی زندگی کو ایک امتحان قرار دیتا ہے، ایک ایسی آزمائش جس میں انسان کو مصیبتوں، دکھوں، تکلیفوں اور قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی انسان دینی اصولوں کے مطابق زندگی نہ گزارے تو اس کے نتیجے میں اسے ہمیشہ کی جہنم کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس تصور کو عقلی زاویے سے پرکھیں تو یہ کہنا درست ہوگا کہ اینٹی نیٹلسٹ در حقیقت ایک اخلاقی لحاظ سے بہتر عمل انجام دے رہے ہیں۔ ذرا تاخیر سے یہ عمل انہوں نے شروع کیا،
جیسے ہی اپنے بارے میں شعور پیدا ہوا تھا خود بھی واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ میرے بھائی جو کچھ بنا ہوا ہے اس کو سمجھ کر آگے چلا جائے گا۔ اس کائنات کے خالق نے ہمیں ایک راستے پر ڈال دیا ہے، وہ فطرت کا راستہ ہے۔ فطرت سے ہم آہنگ نظریات قائم کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی مطمئن رکھیں گے اور فلاح سے بھی بہرایاب ہوں گے۔ فطرت سے انحراف کر کے اچھی سے اچھی بات بھی اختیار کی جائے تو کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لے تو کر سکتا ہے، لیکن ناکامی ہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ جو بڑے فلسفی بھی فطرت سے ہم آہنگ نظریہ پیش نہیں کر سکے، اس کی ایک واضح مثال کمیونزم ہے۔ اس میں جذبہ بہت غیر معمولی ہے، اس میں غریبوں کی ہمدردی اور ان کی مدد کے داعیات بھی نظر آتے ہیں، اس میں بظاہر بڑی دردمندی بھی ہے، لیکن جو طریقہ اختیار کیا گیا یا تجویز کیا گیا اس کو فطرت قبول نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی فطرت، بنائی ہوئی فطرت کو سمجھ لینا اور اس سے ہم آہنگ ہو کے زندگی بسر کرنا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ باقی اولاد پیدا کرنے کے بارے میں اگر آپ یہاں سے بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں کیا۔ آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر آپ اولاد نہیں پیدا کرنا چاہتے تو وہ بھی نہ کریں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ فطرت کا راستہ نہیں ہے اور اس میں آدمی بزدلی اختیار کرتا ہے۔ باقی دنیا کی زندگی پر نگاہ ڈال کے دیکھیں، اگر اسی فلسفے پر آدمی کاروبار کا، اسی فلسفے پر خود جینے کا، اسی فلسفے پر علاج معالجے کا، اسی فلسفے پر دولت کمانے یا علم حاصل کرنے کا فیصلہ کرے تو یہ دنیا بالکل دریا برد ہو جائے گی۔ اسی سے اندازہ کر لیں۔ تو نہ یہ دنیا کے لحاظ سے کوئی صحیح فلسفہ ہے، نہ آخرت کے لحاظ سے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ فہد ملک صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، میرا ایک سوال جو ہے وہ حدیث سے ریلیٹڈ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک صحابی غالباً وہ حضرت حذیفہ تھے، ان کو فرمایا تھا کہ میرے اصحاب میں سے کوئی 12 صحاب جو ہیں وہ منافقین ہیں۔ تو اس آپ کے مطابق اس کی اس حدیث کی جو ہے سیاق و سباق کیا ہے، یا آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں سر؟ جزاک اللہ۔ یہ بات روایتوں میں بیان ہوئی ہے، اس کو روایتوں میں دیکھنے کی بجائے قرآن کو دیکھیے۔ قرآن میں یہ واضح ہے کہ مدینے میں منافقین موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے انہی میں منافقین بھی تھے۔ ان منافقین کا بڑا تفصیلی ذکر قرآن میں ہوا ہے، پوری صورتیں ہیں جن میں ان کے احوال بیان ہوئے ہیں، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے فریب دیتے ہیں، کس طرح سے آ کے باتیں کرتے ہیں، کس طرح سے وفاداری کا یقین دلاتے ہیں، لیکن اصل میں منافق ہیں۔ قرآن مجید میں پوری سورہ کا نام ہی سورہ منافقون ہے۔ اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ منافق آ کر کہتے ہیں کہ ہم خدا کو گواہ کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو خود قرآن سے بھی معلوم ہے، اس میں 12، 14، 15 اس طرح کا کوئی اگر عدد بھی آ جائے تو اس میں کیا چیز ہے جو باعث تعجب ہے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ خواتین میں سے انم صاحبہ، آپ کا کوئی سوال ہے، سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں کوشچن ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ ایک آگے والے ہیں، ایک کیٹیگری، وہ کون ہیں؟ کیا اللہ میاں کچھ لوگوں کو کسی بڑے کام کے لیے چوز کرتے ہیں، وہ ہوں گے وہ؟ کیونکہ میں ایک آرڈنری ہاؤس وائف ہوں، میں جتنا زیادہ آنیسٹی سے اپنا کام کرتی ہوں، میرے پاس تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرنے کا کوئی اپرچونیٹی نہیں ملتی۔ تو یہ آگے والے ایگزیکٹلی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس زندگی کے ساتھ پیدا کیا ہے اس میں ہمارے سامنے ہمارے باطن سے بھی حق آتا ہے اور خارج سے بھی حق آتا ہے۔ یہ علم میں بھی آتا ہے، عمل میں بھی آتا ہے۔ حق کا مطلب ہے صحیح بات سامنے آ گئی۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو آدمی آگے بڑھ کے اس کو قبول کرے۔ اس کے لیے
مسارت کا لفظ بھی استعمال کیا اور مسابقت کا بھی، اور یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو جس وقت ان کو کسی حق کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، کوئی نیکی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو بغیر کسی تردد کے آگے بڑھتے ہیں، یعنی انہیں کوئی ادنا اضطراب لاحق نہیں ہوتا، وہ فوراً آگے بڑھ کے وہ کام کرتے ہیں۔ وہ ہیں جن کو سابقون کہا گیا ہے۔ یہ سابقون یا آگے والے سب سے بڑا درجہ ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص شعبہ اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، یہ رویے کا نام ہے۔ یہ رویہ ایک ریڑھی لگانے والا اختیار کرتا ہے، یہ ایک دہقان اختیار کرتا ہے، یہ ایک مزدور اختیار کرتا ہے، یہ گھر میں بیٹھنے والی کوئی خاتون اختیار کرتی ہے۔ ہر حال میں اس کے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ خواتین جو گھریلو زندگی کو اختیار کر لیتی ہیں، وہاں پر بھی نیکی اور خیر کے مواقع ان کے گرد و پیش میں بکھرے ہوئے۔ اگر وہ اپنے خاندان کی صلاح و فلاح میں سرگرم رہتی ہیں، خاندان کے معاملات میں ہمیشہ نیکی اور خیر خواہی کی دعوت لے کر کھڑی ہوتی ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرتی، کسی کے خلاف بغض نہیں پالتی، کوئی کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتی، بلکہ جب موقع ملتا ہے تو دوسروں کی مدد کرتی ہیں، تو یہ سارے مقامات وہ اپنے گھر میں رہ کے بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ عمر خان صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم استاد۔ استاد، قبروں پہ جانے کے بارے میں بتا دیں کہ دینی لحاظ سے ہم اپنے قبروں عزیزوں کی قبروں پہ کب جا سکتے ہیں، اور قبروں پہ جا کر دعا اور فاتحہ کرنے کی کیا حقیقت ہے؟ شکریہ۔ جب چاہیں جائیں، عبرت کی جگہ ہے، بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ اگر قبرستان قریب ہے تو جانا ہی چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی روایت رہی ہے، بعض لوگ ہفتے میں ایک دن، بعض لوگ تہواروں کے موقع پر چلے جاتے ہیں، تو کوئی پابندی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ جائیں تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ آخری منزل یہی ہے، یہاں پہنچنا ہے، اسی طرح سپرد خاک ہو جانا ہے۔ اس کو دیکھیے جا کر، اس سے عبرت حاصل کیجیے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں اگر جاتے ہو تو مرنے والوں کے لیے دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، مغفرت کی دعا، بس یہی ہے جو ہر موقع پہ کرنی چاہیے۔ تو اس میں جو قبرستان ہے، عام قبرستان، وہ مراد ہے۔ وہ مزارات جن میں جا کے آدمی کا مرنے ہی کو دل چاہتا ہے، وہاں جا کے یہ عبرت نہیں حاصل ہوتی۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ ندیم انجم صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال عمرے کے متعلق ہے جی، کہ عمرے پہ جانا ہے لاہور سے پی آئی ایئر لائن میں، تو اللہ حفاظت کرے آپ کو۔ یہاں سے لاہور سے ہم احرام باندھ کر جائیں گے، اگر ہم نے پی آئی میں جدے پہ ہی لینڈ کرنا ہے اور مدینے جانا ہے پہلے، تو پھر احرام کہاں سے باندھیں گے؟ کیونکہ ٹریول ایجنٹ کہتے ہیں جی اگر آپ نے مکے کے لیے جانا ہے جدے سے ڈائریکٹ عمرے کے لیے تو احرام باندھ لیں، ورنہ آپ احرام نہ باندھیں۔ جی وہ ٹھیک بتاتے ہیں آپ کو، اس لیے کہ اگر آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر میقات پہلے آ جاتی ہے۔ اس میں اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب لوگ پیدل جاتے تھے یا سواریوں پر، زمینی سواریوں پر جاتے تھے یا سمندر کے راستے جاتے تھے تو نوعیت اور ہوتی تھی۔ اب جہاز سے آپ جاتے ہیں، وہ تو اپنے ہی راستے پر جائے گا، تو میقات پہلے آ جاتی ہے۔ اس کا لحاظ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشکل ہوگی، تو اس لیے گھر سے ہی لباس تبدیل کر لیں۔ احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لباس آپ نے احرام کے لیے پہننا ہے وہ پہن لیں، اس میں آپ جب موقع آئے گا وہ بتائیں گے آپ کو، اس وقت نیت کر لیجیے گا۔ اور یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے مدینے پہلے جانا ہو تو پھر؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ ہے۔ اگر آپ نے مدینے جانا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اطمینان کے ساتھ جائیے، آپ مدینے تک کسی پابندی کے بغیر جا سکتے ہیں۔ پھر مدینے میں جب آپ فارغ ہو جائیں اور پھر ارادہ ہو کہ وہاں سے آپ نے اب عمرہ کرنا ہے، تو مدینے کی میقات ذوالحلیفہ ہے، وہ آپ کو وہاں بتا دی جائے گی، وہاں سے آپ احرام باندھیں گے
اور پھر عمرہ کر لیں گے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ طاہا صاحب سوال کیجیے گا، آئی فون طاہا۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کی البیان کے لیکچر سن رہا ہوں یوٹیوب پر۔ ابھی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 پر پہنچا ہوں، اور کافی مدد ہوتی ہے اس میں قرآن سمجھنے میں۔ اور میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش تھی کہ اگر آپ کبھی وقت نکال کر علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا یا ان کی جو نظمیں ہیں شکوہ یا جواب شکوہ اور طلوع اسلام جیسی نظمیں ہیں ان کی تشریح کر سکیں، اور اس کو ہمیں سمجھنے میں آپ کی خواہش بہت اچھی ہے۔ ہر آدمی ہر کام نہیں کرتا، بہت سے لوگ ہیں جو خاص اقبال ہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے عزیز دوست تحسین فراقی صاحب ہیں، اسی طرح سے معین نظامی صاحب ہیں، احمد جاوید صاحب ہیں، اور بھی بہت سے جلیل القدر اہل علم ہیں جو شب و روز یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ ان سے پڑھیے۔ میں نے اپنے لیے جو کام خاص کر لیے ہیں وہ میں کر رہا ہوں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جہاں سے آدمی ایک چیز حاصل کرے ہر چیز وہیں سے حاصل کرنے کی صحیح کرے۔ ہر علم کے لیے آپ دوسرے لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں۔ جی ثاقب خان صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نماز سے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتا ہے۔ اس پر المورد پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر ساجد حمید صاحب فرماتے ہیں کہ سنت متواترہ نے نماز کا ایک ڈھانچہ مقرر کیا ہے جس میں عربی زبان کا ہی استعمال ہے۔ جیسے ہی آپ اس ڈھانچے کو خراب کرتے ہیں تو پھر وہ چیز وہاں رکتی نہیں اور نہ امت ایک جگہ پہ کھڑی رہتی ہے۔ امت نے اپنی زبان میں دعائیں کرنے کا فتویٰ کبھی قبول نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مسلمان کو اتنی عربی ضرور سکھا دیں کہ اسے معلوم ہو جائے کہ وہ دعا میں کیا مانگ رہا ہے۔ امت نے تواتر کے اس ڈھانچے کو کبھی نہیں چھوڑا اور دوسری کسی اجتہادی رائے کو جو اس ڈھانچے کو ڈسٹرب کرے کبھی قبول بھی نہیں کیا، اور اسی کو تائید الہی بھی حاصل ہے۔ شکریہ۔ جی ہر صاحب علم کو اپنی رائے دینے کا حق ہے۔ جو ڈھانچہ مقرر کیا گیا ہے اس میں ہر چیز بالکل واضح ہے۔ چنانچہ جو اذکار اللہ کے رسول نے مقرر کیے ہیں وہ عربی میں ہوں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اسی طرح خفض و رفع پہ جو ہم چیزیں کہتے ہیں، سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ قرآن ملانا، ان میں کوئی تبدیلی کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ دعائیں اختیاری عمل ہے، اس کے لیے کوئی چیز سرے سے مقرر ہی نہیں کی گئی۔ جب مقرر ہی نہیں کی گئی تو اس میں اصرار کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں نے اپنا استدلال واضح کر دیا، آپ کا جس پر اطمینان ہو عمل کریں۔ جی بابر اعظم صاحب سوال کیجیے گا۔ غامدی صاحب میرے دو چھوٹے سے سوالات ہیں۔ پہلا تو ہم آپ سے بار بار سنتے آ رہے ہیں کہ بنا ترجمے کے قرآن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی جنت میں جائیں گے اور 10 اور مسلمانوں کو بھی جنت لے جا سکیں گے، تو کیا یہ حقیقت ہے یا پھر ان کی خوش فہمی؟ اور دوسرا یہ کہ اسلام میں نظر لگنے کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ واقعی ہی لگتی ہے؟ نظر لگنا، کوئی بیماری آنا، تکلیف آنا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو علم کے ماہرین سے رجوع کرنا چاہیے۔ جو روایتوں میں بعض چیزیں آتی ہیں وہ عرب کا علم ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے بھی اپنے ہاں کی علمی روایت کہیں بیان کر دی ہے، کوئی دعا بیان کر دی ہے، کوئی مرض کے بارے میں بتا دیا ہے، جو لوگوں کے عام احساسات ہیں وہی ہیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے۔ مذہب یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی، مد و جزر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، چاند کی شعاعوں کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ مذہب کے موضوعات نہیں ہیں۔ مذہب تو آپ کو یہ بتانے آیا کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے اور اس کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو مذہب سے متعلق نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے پڑھنے یا قرآن مجید کی بنیاد پر اجر ثواب جو کچھ بھی روایتوں میں بیان ہوا ہے، اس میں رسالت مآب کے سامنے کبھی یہ تصور بھی نہیں رہا ہے کہ لوگ بے سمجھے بوجھے پڑھیں گے۔
یعنی یہ کام ہم نے بہت بعد میں شروع کیا ہے، تو اس وجہ سے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ حافظ حضرات کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے الفاظ کو یاد کریں اور اپنی زبان میں، اگر وہ عربی نہیں جانتے تو اس کا ترجمہ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر لحاظ سے باعث اجر بنائے گا۔ جی، آخر 2 سوالات ہیں۔ ابو سنامہ سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عمری صاحب، اصل میں یہ میرا ایک ہی موضوع پر تیسرا سوال ہے، وقت تھوڑا قلیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے تشنگی رہ جاتی ہے۔ تو ربا الفضل کا تو مجھے پتا ہے کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روات کی غلطیوں کی وجہ سے آپ کا موقف یہ ہے، لیکن ربا النسیہ کو تو آپ بھی مانتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ زیور ہم سے خریدتے ہیں اگر صبح تو 1 گرام ہم انہیں زیور دیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں 1200 ملی گرام ہم ان سے لیں گے، اور وہ ادھار پر لیں گے، یعنی 1200 ملی گرام وہ ہمیں ہفتے کے بعد دے، 1 مہینے بعد دے، جیسا طے ہو ہمارے درمیان۔ تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ سود کس طرح نہیں، کیونکہ اگر پرانے زمانے میں بھی دیکھا جائے، اگر کوئی 1 دینار بیچتا ہے 1 دینار اور 1 درہم کے بدلے میں، یعنی بعد میں آ کر مجھے دے جائے 1 دینار اور 1 درہم، اور ضرورت کا نام نہ لگایا جائے، تو پھر یہ بھی تو تجارت ہوئی۔ تجارت آپ جس طرح چاہیں کریں، تجارت میں تو خرید و فروخت ہوتی ہے۔ خرید و فروخت میں جو دنیا کا نظم ہے، جو قاعدے ہیں، جو نفع نقصان رکھ کے بیچا یا خریدا جاتا ہے، وہ سب جائز ہے۔ اس میں ایک ہی شرط ہے کہ انترازم بینکما، یعنی دونوں فریقوں کے درمیان رضامندی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے ادھار دیا ہے کسی کو، یعنی قرض مانگا تھا، اس نے کوئی خریداری یا فروخت نہیں ہوئی، آپ نے قرض دیا ہے کسی کو، تو قرض پر آپ نفع نہیں لے سکتے، نہ کوئی چیز دے کے زیادہ لے سکتے ہیں، نہ روپیہ دے کے، یہی سود ہے۔ جی سید دیال صاحب آخری سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم گاندھی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گاندھی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن جب ہم اس کو بنظریہ دنیا دیکھتے ہیں، اگر کوئی انسان ایک سے مزید شادیاں کرتے ہیں تو اس میں کنٹراڈکشنز اور اختلافات بہت زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر ایک انسان ایک ہی عورت سے شادی کرتا ہے۔ تو اب اس بارے میں مجھے تھوڑا بتائیے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے حالات دیکھیں۔ آپ کا اگر ایک ہی سے اچھا نواح ہو رہا ہے تو کیوں زیادہ شادیاں کرتے ہیں؟ اور ہمارے معاشرے میں تو دوسری شادی کرنا خودکشی کرنا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نہ آپ کا دین رہے گا، نہ آپ کی دنیا رہے گی اس کے بعد۔ باقی معاشرے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ عربوں کے معاشرے میں یہ صورت نہیں تھی، وہاں تو آپ دیکھیے کہ سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 9 شادیاں کی۔ تو اس لیے ہر معاشرے کا اپنا رواج ہے، اپنے طریقے ہیں، وہاں عورتوں کی کیا نفسیات ہے، شادی کیسے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں میں جانتا ہوں اور میرے اپنے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ 22, 24, 25 سال کی لڑکیاں بیوہ ہو گئیں، ساری زندگی اسی طرح گزار دی۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی اہلیہ نے ان کو غسل دیا، تدفین ہوئی، عدت پوری ہوئی تو انہوں نے حضرت علی سے شادی کر لی۔ تو یہ ہر معاشرے کی اپنی روایات ہوتی ہیں، ایک معاشرے کے اندر کھڑے ہو کر آپ کو بہت سے معاملات کرنے پڑتے ہیں، اور معاشرے میں تبدیلیاں آسانی سے نہیں آتی۔ تو اس لیے اپنے معاشرے کو دیکھیے، اگر آپ کے معاشرے میں گنجائش ہے، اور اپنے حالات بھی دیکھیں۔ شادی کرنے کا شوق ہے، کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو بھی دیکھیے اور اپنے حالات کو بھی دیکھیے۔ جی بہت عنایت، شکریہ، وقت ختم ہو گیا۔